الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد۔ میرے اسلامی بھائیوں اور بہنوں، کتاب الفتن کی یہ حدیثیں ہیں جس کی شرح ہم پڑھ رہے ہیں۔ فتنوں سے بچنے کا جو علاج، جو راستہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلایا ہے وہ یہ ہے کہ آدمی سنت کا پابند بن جائے، مسلک سنت پر چلتا رہے، اور یہی وہ راستہ ہے جو اسے فتنوں سے بچاتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فَإِنَّهُ مَنْ يَعِشْ مِنْكُمْ بَعْدِي فَسَيَرَى اخْتِلَافًا كَثِيرًا۔ تم میں سے جو میرے بعد زندہ رہے گا وہ بہت زیادہ اختلاف دیکھے گا۔ یقیناً آج ہم دیکھ رہے ہیں ہر دن نت نئے پیر، جماعتیں، عقائد، خیالات پیدا ہو رہے ہیں۔ عجیب طرح کے فتین لوگ ہیں جو لوگوں کو گمراہ کر رہے ہیں۔ ان کے فتنوں سے آپ کیسے بچیں گے؟ آپ سنت کے راستے پر چلیں، سنت پر عمل کرنے والے علماء کے ساتھ بیٹھیں، سنت کو پڑھیں، احادیث کی کتابوں کو ٹٹولیں۔ زندگی کا کوئی بھی کام کرنا چاہتے ہیں تو دیکھیں کہ یہ کام سنت سے ثابت ہے کہ نہیں ہے۔ اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فَعَلَيْكُمْ بِسُنَّتِي وَسُنَّةِ الْخُلَفَاءِ الرَّاشِدِينَ الْمَهْدِيِّينَ تَمَسَّكُوا بِهَا وَعَضُّوا عَلَيْهَا بِالنَّوَاجِذِ۔ ایسے حالات میں تم میری سنت کو لازم پکڑو، خلفائے راشدین کی سنت پر چلو اور اس کو مضبوطی کے ساتھ تھام لو، اور اس کو اپنے ڈاڑوں کے ساتھ سختی کے ساتھ پکڑ لو۔ یہاں دانتوں کی بات نہیں کہی گئی۔ دانت سے آدمی پکڑتا ہے تو کبھی چھوٹ جانے کا اندیشہ ہوتا ہے، لیکن ڈاڑ سے سختی کے ساتھ جس سے آدمی پکڑتا ہے تو چھوٹتا نہیں ہے۔ اسی طرح ان حدیثوں میں یہ بات بھی بتائی گئی کہ آپ فتنوں سے بچنا چاہتے ہیں تو سنت کے راستے پر چلنے کے ساتھ ساتھ زندگی کے ہر کام میں سنت کا لحاظ رکھیں کہ کیا یہ کام نبی کے صحیح طریقے سے ثابت ہے، صحیح حدیث سے اس کا ثبوت ہے۔ اسی طرح ایک اور چیز کہ آپ اور ہم بدعتوں سے بچے رہیں، فتنوں سے سلامت رہیں گے۔ اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَإِيَّاكُمْ وَمُحْدَثَاتِ الْأُمُورِ فَإِنَّ كُلَّ مُحْدَثَةٍ بِدْعَةٍ وَكُلَّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٍ۔ دیکھو دین کے معاملے میں نئی نئی باتیں ایجاد کرنے سے بچو، اس لیے کہ ہر نئی بات بدعت ہے اور ہر بدعت گمراہی ہے۔ کوئی بھی فتنہ کسی جماعت سے رونما ہو، جیسے بہت سارے فتنے ہیں، کوئی بھی آدمی ہر دن نیا نیا روب دھار کر آتا ہے، تو ان حالات میں اگر ہم سنت کی پیروی کر لیتے ہیں تو ہم کو یہ فرق کرنا پڑے گا کہ اہل السنہ اور صاحب الفتنہ میں آپ فرق کریں، سنت پر عمل کرنے کو ترجیح دیں، اور اسی طرح فتنوں سے ہم بچنا چاہتے ہیں تو مسلمانوں کی جماعت کے ساتھ چلیں، جماعت کے ساتھ رہیں۔ یہی وہ جماعت ہے جو آپ کے انتقال کے بعد آپ کا جنازہ پڑھائے گی، آپ کو قبر میں اتارے گی۔ یہی وہ جماعت ہے جو صحیح عقیدے پر قائم ہے، لا تزال طائفة من امتی ظاہرین علی الحق۔ جو بھی جماعت صحیح عقیدے پر قائم ہے اس کے ساتھ آپ رہیں، اس کے امام کے ساتھ رہیں، اور ان چیزوں میں سب سے پہلے آپ اور ہم اللہ تعالیٰ کی پناہ میں آئیں، تشہد میں دعا کرتے رہیں اللہم انی اعوذ بک من فتنة المحیا والممات۔ یا اللہ، زندگی اور موت کے فتنوں سے ہم پناہ چاہتے ہیں۔
اللہ تعالیٰ سے سوال کرتے رہیں کہ اللہ تعالیٰ آپ کو فتنے سے بچائے رکھے۔ اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے گزشتہ حدیثوں میں فرمایا من تشرف لها تستشرف ہو، اگر آپ ان فتنوں کو جھانکنے کی کوشش کریں گے، ان فتنوں کو دیکھنے کی کوشش کریں گے، بہت سارے ہیں فتنے میں جاتے تو نہیں ہیں لیکن دور کھڑ کے مزے لیتے ہیں، دیکھنا چاہتے ہیں کہ کیا ہوتا ہے، کون جیتتا ہے، کون ہارتا ہے، کون کس کو مارتا ہے، کون مار کھاتا ہے۔ تو اس سے بھی پرہیز کریں، کہیں ایسا نہ ہو تستشریف ہو تو ہولی کو فتنہ آپ کو بھی ہلاک کر دے گا، آپ کو بھی اپنے لپیٹ میں لے لے گا۔ پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من وجد منہا ملجأن، اگر آپ کو اس فتنوں سے بچنے کی کوئی جگہ میسر ہے فلیعذ بہ، تو اس جگہ سے آپ چمٹ جائیں۔ اسی لیے حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ومن كانت له ارض فليلحق بارضه، اگر آپ کے پاس کوئی زمین ہے تو آپ اس زمین میں زراعت کرنے کے لیے نکل جائیں، اس زمین میں جانور پالنے کے لیے نکل جائیں، فتنے سے اپنے آپ کو بچا لیں۔ تو بات سمجھ میں آتی ہے کہ یہ زراعت، یہ جانور شہروں میں تو نہیں ہوں گے، دیہاتوں میں ہوں گے۔ بولا کہ اگر شہر میں فتنہ ہوتا ہے تو آپ دیہات کی طرف نکل جائیں، بستی کی طرف نکل جائیں۔ فقال رجل یا رسول اللہ ارأیت من لم یکن له ابل، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ بتائیں کسی کے پاس اونٹ نہ ہو، فتنوں سے بچنے کے لیے اور اس ساری بھیڑ سے بچنے کے لیے اگر وہ مشغول ہونا چاہے تو اس کے پاس اونٹ نہ ہو تو کیا کرے، اس کے پاس بکریاں نہ ہو تو کیا کرے؟ تو اللہ کے نبی نے فرمایا وَمَنْ كَانَتْ لَهُ أَرْضٌ فَلْيَلْحَقْ بِأَرْضِهِ، اگر اس کے پاس کھیتی کی زمین ہے تو کھیتی کر لے۔ کسی نے سوال کیا کسی کے پاس نہ اونٹ ہو، نہ بکرے ہوں، نہ زمین ہو، وہ کیسے ان فتنوں سے بچے؟ کہا کہ يَعْمِدُ إِلَى سَيْفِهِ فَيَدُقَّ عَلَى حَدِّهِ بِحَجَرٍ، وہ اپنی تلوار کو لائے اور پتھر سے اس کی دھار کو ناکارہ کر دے اور پھر وہ نجات پالے۔ یعنی تلوار جب ناکارہ ہو جاتی ہے تو پھر فتنے میں جانے اور کسی کی سپورٹ میں لڑنے کا سوال نہیں ہوتا، آدمی گھر بیٹھ جاتا ہے۔ تو بتایا گیا کہ آدمی جیسے آج کل کا زمانہ ہے، آج ہمارے پاس تلوار تو نہیں ہے لیکن ہاتھ میں موبائل ہے جو فتنوں میں انوالو ہونے کا بہت بڑا ذریعہ ہے۔ کسی کا میسیج وائرل کر رہے ہو، کسی کی طرفداری کر رہے ہو، کسی کے لیے انگوٹھا بتا رہے ہو، تھم بتا رہے ہو، تو مطلب یہ کہ اسے اور جوش دلا رہے ہو۔ تو یہ موبائل ہے جو لاکھوں تلواروں سے زیادہ حیثیت رکھتا ہے، تو اس کو آپ آف کر دیں یا ایسے سارے لوگوں سے، گروپوں سے نکل جائیں جو فتنہ پھیلاتی ہوں، جو فتنے میں انوالو ہوتی ہوں۔ تو اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بار بار کہا کہ آدمی فتنے میں داخل ہونے سے دور رہے، فتنے میں داخل ہونے سے اپنے آپ کو بچائے رکھے۔ کسی آدمی نے آخر میں اس حدیث میں کہا کہ یا رسول اللہ ارأیت ان اکرہت حتی ینطلق بی الی احد الصفین او الی احد الفئتین، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کسی نے پوچھا اللہ کے نبی آپ بتائیں اگر مجھے مجبور کیا گیا کہ دونوں میں سے کسی ایک پارٹی، ایک جماعت کا میں ساتھ دوں، مجھے مجبور کیا گیا تو میں کیا کروں؟ اور کسی نے مجھے تلوار سے مار دیا، اس لیے کہ میں نے تو اپنی تلوار ناکارہ کر دی، جب میں گیا تو کسی نے مجھے تلوار سے مار دیا یا کسی کی تیر سے میں قتل ہو گیا، تو میرا کیا ہوگا؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یبوء بِإِثْمِهِ وَإِثْمِكَ،
تیرا گناہ بھی اس کے سر ہے، اس کا گناہ بھی اس کے سر ہے، وَيَكُونُ مِنْ أَصْحَابِ النَّارِ، اور وہ جہنمیوں میں سے ہو جائے گا۔ انشاءاللہ کچھ اور باتیں اگلے درس میں ہمارے ساتھ ہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کی حفاظت فرمائے، آمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔